نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ میں سمجھتا ہوں نیو کراچی کے حلقے پر یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے کہ ہماری بہت ساری مساجد اور مراکز کے اندر ہمہ وقت جید علماء کرام موجود رہتے ہیں، جبکہ یہ نعمت ہمارے اسی شہر کے مرکزی علاقوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ پورا ایک ہفتہ عوام الناس انتظار میں رہتی ہے کہ جمعہ کے دن عالم دین خطیب صاحب تشریف لائیں گے تو اپنے مسائل معلوم کریں گے، لیکن الحمدللہ نیو کراچی میں اکثر مساجد کے اندر علماء کرام موجود رہتے ہیں، اور ہمارے اس مرکز کو اس حوالے سے تو ایک خصوصی اللہ کا انعام حاصل ہے کہ جب سے یہ مسجد بنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سن 93 کے اندر یہ مسجد بنی ہے، 82-83 کے اندر مسجد بنی، تو اس کے بعد سے لے کر آج تک الحمدللہ علماء کرام یہاں ہمہ وقت رہے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت بھی ہماری جماعت کے ممتاز عالم دین اور ایک محقق، ایک مناظر محترم الشیخ، الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ محترم شیخ محمد صدیق رضا صاحب حفظہ اللہ سعودی عرب کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہیں، اور دوستوں کی خواہش پر یہاں تشریف لائے ہیں، جبکہ وہاں آج بھی ان کی وہ سیٹ سعودی عرب کے اندر موجود ہے۔ جہاں یہ کام کر رہے تھے وہاں ہمارے انتہائی قریبی دوست جو کام کر رہے ہیں، وہ ان کا مجھ سے رابطہ رہتا ہے، توصیف الرحمن زیدی صاحب اور مولانا حبیب الرحمن صاحب، تو وہ بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی وہاں ان کا جو ایک شعبہ ہے، میدان ہے، ضرورت تھی، لیکن یہاں اس حلقے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور شیخ صاحب کو بھی جزاک اللہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ اس حلقے کے لیے آپ نے ہمہ وقت اپنی دینی ذمہ داری اور مصروفیت کو جاری رکھا ہوا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ لیکن چونکہ میری حاضری کا مقصد درس دینا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ساتھیوں سے ملاقات، دعائیں لینا، ایک حلقہ ہے، ایک واسطہ ہے، ایک تعلق ہے، اس حوالے سے حاضر ہوا ہوں، تو میں آپ کو صحیح مسلم کے حوالے سے ایک انتہائی مختصر سی حدیث سنا دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یدخل الجنت اقوام
افئدتہم مثل افئدۃ الطیر، قیامت کے دن جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس حدیث میں جنت میں داخل ہونے والوں کی ایک علامت بیان کی گئی ہے۔ اس علامت کو آپ سنیں اور اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، یہ صفت، یہ خوبی ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ فرمایا کہ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے، افئدتہم، ان کے دل، مثل افئدۃ الطیر، پرندوں کے دل کی طرح ہوں گے۔ یہ حدیث ہے، ان کے دل پرندوں کے دل کی طرح ہوں گے۔ اب چونکہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے، امیدوار ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، اس لیے ضروری ہے، بات معلوم ہو گئی کہ وہ ان لوگوں کے دل ایسے ہوں گے جیسے پرندوں کے دل ہوتے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ ہمارے دل ایسے ہونے چاہیے جیسے پرندوں کے دل ہیں۔ اب اس کے لیے چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پرندوں کے دل کیسے ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ پرندوں کے دل کیسے ہوتے ہیں، لہذا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ پرندوں کے دل کیسے ہوتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے ہمارے دل ایسے ہیں کہ نہیں ہیں۔ جی ہاں، احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو پرندوں کے دل ہیں وہ متوکل ہوتے ہیں، پرندوں کے جو دل ہیں متوکل ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کا، پرندوں کے دلوں کا اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے۔ اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ تغدو خماسا وتروح بطانا، یہ پرندے صبح کو جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں۔ ان کا توکل دیکھیں، پرندوں کے دلوں کا توکل آپ دیکھیں۔ تغدو خماسا، یہ صبح کو جب اپنے گھروں سے، گھونسوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں۔ وتروح بطانا، جب شام کو واپس آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ ان کو مکمل یقین ہوتا ہے، پیٹ بھر کر رات کو اپنے گھونسلے میں آرام کرتے ہیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ کہ جس نے آج رزق دیا ہے کل بھی دے گا۔ حالانکہ اگر آنے والے دنوں کے لیے یہ اپنی خوراک کو اسٹور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسٹور کرنے کا، اپنے گھونسلے میں لے آنے کا ان کا انداز ہے۔ کب؟ جب ان کے گھونسلے کے اندر بچے ہوتے ہیں، جب ان کے گھونسلوں میں بچے ہوتے ہیں، اپنے چھوٹے بچوں کے لیے یہ لے کر آتے ہیں، یہ اپنے منہ میں دانے لے کر آتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، پھر جاتے ہیں لے کر آتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں۔ جب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ جس طرح ہمارے پیٹ بھر گئے ہیں، بچوں کے پیٹ بھی بھر گئے ہیں، بس یہ آرام کرتے ہیں، پھر مزید یہ جمع نہیں کرتے۔ ان کا اللہ کی ذات پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک مومن کا دل بھی ایسا ہونا چاہیے، اس کے دل میں ہوس نہیں ہونی چاہیے، اس کے دل میں ہوس نہیں ہونی چاہیے، دولت کے حوالے سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ حلال اور حرام کا تمیز بھی ختم ہو جائے، کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ ایسا ہوس دولت کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے ایسا پریشان
جائز ناجائز حلال حرام کا فرق بھی ختم ہو گیا۔ یہ ہوس ہے۔ یہ لوگ جنت میں کیسے جائیں گے؟ ان کے دل میں تو ہوس ہے، توکل نہیں ہے، ان کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح نہیں ہیں۔ یہ لوگ کیسے جنت میں جانے کی امید رکھیں گے؟ ان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ رازق ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جس نے چونچ دی ہے وہ چنا دے گا، اس نے وعدہ کیا، اس کو مانو تب بھی وہ رزق دے گا، نہ مانو تب بھی رزق دے گا۔ فکر کس چیز کی نہیں ہے؟ پریشانی کس چیز کی ہے؟ کیسے پرندوں کے دل ہیں متوکل، کیسے اللہ کی ذات پر ان پرندوں کا بھروسہ ہے، اعتماد ہے، کوئی ہوس نہیں، کوئی فکر نہیں، اللہ دیتا ہے ہم کو۔ اسی طرح احادیث سے یہ ثابت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پرندوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، بڑے کمزور ہوتے ہیں، پرندوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اگر کسی علاقے میں جہاں پرندے رہتے ہیں اگر اس خطے پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، ظلم بربریت، چونکہ کسی علاقے میں رہنے والے پرندوں میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، علاقے کے حالات سے وہ واقف ہوتے ہیں، اگر کسی علاقے میں جہاں وہ پرندے رہتے ہیں وہاں ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ پرندے اپنے گھونسلوں میں رہ کر سکڑ جاتے ہیں، ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ پرندے نہ ظالم ہوتے ہیں نہ ظلم کو برداشت کرتے ہیں، بلکہ اپنے گھونسلوں میں ظلم کو دیکھ کر سکڑ جاتے ہیں۔ بعض پرندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ظلم کو دیکھ کر ان کے دل پھٹ جاتے ہیں، بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں ظلم و ستم کو دیکھ کر وہ اپنے گھونسلوں میں مر جاتے ہیں، وہ پسند نہیں کرتے۔ پتہ چلا ایک مومن کا دل بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہ ظالم ہوتا ہے نہ ظلم کو برداشت کرتا ہے۔ جو دل ظالم ہے یا ظلم کو پسند کرتا ہے، بربریت اس کا حصہ بن چکا ہے، تو وہ لوگ جنت میں کیسے جائیں گے؟ ان کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح تو نہ ہوگا۔ اس لیے اس پر اہل علم نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ میں نے ایک حدیث سنائی اور ملاقات ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو خالص کر دے اور پرندوں جیسے جو صفات ہیں جو حدیث میں موجود ہیں ہمارے اندر بھی وہ صفتیں پیدا فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمد للہ رب العالمین۔